بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ آج ہم چھٹی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق صداقت پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 46 پر موجود ہے۔ صداقت، جیسا کہ اس سبق کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ صداقت سے کیا مراد ہے۔ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ صداقت سے یعنی سچائی سے کیا مراد ہے۔ صداقت کے معنی کیا ہیں؟ سچائی یا راست بازی۔ صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی کہ صداقت سے کیا مراد ہے؟ سچ بولنا، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے، یعنی جسے آپ کوئی ایسی بات کہیں جسے جو کہ بالکل سچی ہو، اس لیے اس بات کو کوئی بھی رد نہ کر سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے، یعنی آپ جو بھی بات کریں وہ بالکل سچ ہو، اور آپ جو بھی کام کریں وہ بھی جو آپ کہتے ہیں اسی کے متعلق کام کریں، تو یہ کیا ہے؟ سچائی ہے، صداقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مکہ کے کافر بھی آپ کو الصادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، یعنی کہ صادق اس شخص کو ہم کہیں گے جو کہ اپنی جو بھی بات کرے وہ ہمیشہ سچ بولے، غلط بیانی نہ کرے یعنی کہ جھوٹ نہ بولے، اور ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائے۔ یعنی صادق کون شخص ہوتا ہے؟ صادق وہ شخص ہوتا ہے جو کہ جو بھی بات کرے وہ سچ بولے، کبھی بھی کوئی بھی موقع ہو، کسی بے شک اسے نقصان بھی ہو رہا ہو اس بات میں، لیکن وہ جھوٹ نہ بولے، اور اسے جو بھی کام دیا جائے وہ نہایت ایمانداری اور خلوص سے کرے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں صداقت بنیادی خوبی تھی، یعنی شروع سے لے کر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام یعنی نبی آئے، وہ سارے کے سارے ان کی ایک خوبی ساروں میں کیا تھی کہ وہ سارے سچائی جو ہے ہر ایک نبی کی خوبی تھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں یعنی ماننے والوں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درس دیا، اور ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیا؟ صداقت کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر کلمہ حق بلند کیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ کلمہ حق ہی بلند کرتے تھے۔ یعنی حضرت سرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کے قریش کے لوگوں کو کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صفا کے پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور لوگوں کو جمع کیا، تمام لوگوں کو آواز دی اور جمع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اہل قریش یعنی اے قریش والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ انہیں کہا کہ اگر میں تم سب کو یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے، صفا کی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کہ تم لوگوں پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ یہ بات مان لو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان ہو گئے، یعنی ایک ساتھ، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں
بولا تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ادھر کوئی لشکر نہیں ہے جو ہم پہ حملے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے آپ جب کہہ رہے ہیں تو یہ بات سچی ہی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یعنی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، یعنی میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یعنی کہ اس کی کیا کیا برائیاں تھیں؟ شراب پینا، چوری کرنا، بدکاری کرنا اور جھوٹ بولنا۔ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ میرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اور میں یہ ساری ایک ساتھ اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں اور ایک ایک کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پہلے کون سی عادت کو ترک کروں یعنی چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ یعنی کہ تم سب سے پہلے ایک عادت جو ہے اپنی کیا چھوڑو؟ سب سے پہلے کون سی عادت چھوڑو؟ جھوٹ بولنا چھوڑو، اور جب جھوٹ بولنا پکا چھوڑ دو گے تو اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ وہ شخص کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میری تمام بری عادتیں ایک ساتھ ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا، شراب پینے اور بدکاری کا سوچا، مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا یعنی اپنی برائیاں چھپا لیتا تھا، اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صاف گوئی یعنی سچائی پر بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اگر سچائی کا ساتھ دیں گے یا سچ بولیں گے تو اس میں ہی ہماری کامیابی، اور اگر جھوٹ وقتی تو ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ دے اور ہمیں کسی چیز سے بچا لے، لیکن یہ ہمیں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ شکریہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔